وہ 4 مجھے لگ گئی ادھر سے آگے. پھر میں نے آگے سے گن پکڑ لی. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ ڈبل فائر ہو گیا اس ہاتھ میں. یہ ابھی بلٹ ہے میرے یہاں پہ. یہ ڈاکٹر اپریٹ نہیں کر رہے, یہ ڈینجر ہے. کہتے ہیں یہ جرمن سے ہوگا, ادھر کی یا تو ڈیتھ ہو جائے گی. گولی ایک جو ہے یہ دل کی جو وینیں ہوتی ہیں ساری نیچے والی سائڈ پہ, وینوں سے بالکل ہوتے ہوئے گئی ہے. پورا گچھا ہوتا ہے, گچھا اس کو کراس کر گیا تو دیکھ لیں اللہ کی قدرت, ایک وین بھی نہیں ٹوٹی. تو دوسری جو ہے دل کی نوک سے گزری ہے اوپر سے ہو کے. 2 یہ جو لگی ہیں یہ ایک پھیپھڑے کے اوپر سے چلی گئی ہے, ایک نیچے سے چلی گئی ہے. جنہوں اللہ رکھے ان کون چکھے. صحیح بات. اشتہاریاں پولیس ان کو پکڑ نہیں رہی, گرفتار نہیں کر رہی. فیس بک پہ وہ بڑھ کے مارتے ہیں روز, وہ روز مجھے قتل کر کے سوتے ہیں. صحافی کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. یہ جو دشمن دار ہیں یہ تو سالوں بعد اپنا کوئی دشمن پیدا کرتے ہیں, لیکن صحافی روزانہ کی بنیاد پر 100 دشمن پیدا کرتا ہے. وہ اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ صحافی ان کو ان کا مکروہ چہرہ دکھاتے ہیں. صحافی منشیات فروشوں کو دکھاتے ہیں منشیات فروشی کرتے ہوئے. صحافی دکھاتے ہیں جسم فروشی کے اڈے جو چل رہے ہیں وہاں جو ان کی پشت بنائی کرتا ہے ان کو بھی دکھاتا ہے. تو جو صحافی ہوتا ہے اس کے بے پناہ روزانہ کی بنیاد پر دشمن پائے جاتے ہیں. یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے نامور بدماش ہیں, یہ جو بڑے بڑے نامور دشمن دار ہیں, ان کے لیے اپنا دشمن بنانا تو شاید مشکل ہو, لیکن جب صحافی صبح گھر سے نکلتا ہے اور جب رات کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں یقین کریں 1 درجن سے زائد دشمن بنا کر گزرتا ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ صحافیوں کے ہزاروں دشمن ہیں, اور منہ پر بڑے پیار سے بھائی جان, بیٹا جی, یہ چیزیں منافقت رکھتی ہیں, ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن صحافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. جو جرائم پیشہ عناصر کرے گا اس کو رپورٹ کرنے کے بعد وہی ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا جائے گا, اور اس کو دکھانے کے بعد جب پولیس حرکت میں آئے گی تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. مسئلہ تو یہی ہے کہ پولیس اگر حرکت میں آئی ہوتی تو آج ایک نوجوان کو گولیاں نہ لگتی. اگر پولیس نے بروقت ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہوتی تو ملزمان آج جیل کے اندر ہوتے, اور جو مضروب ہے جو زخمی ہے وہ اپنے گھر میں ہوتا. میرے ساتھ یہاں پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق گجرات سے ہے, اور بلال بٹ ان کا نام ہے. میں چاہوں گا کہ ساری بات جو ہے وہ بلال بٹ سے ان کی زبانی جان لیتے ہیں. بلال بٹ, سب سے پہلے جب واقعہ ہوا ذرا مجھے میرے ناظرین کو بتائیں, لڑائی جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں پورے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو, خاص کر کے وزیر اعلیٰ کو جو انہوں نے یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ CCD جو ہے آئین کو میں بتاتا ہوں کہ منشیات فروش کدھر ہیں, کرمنل لوگ کدھر رہتے ہیں, کرائم کدھر ہوتا ہے, کرائم کرنے والے کدھر ہیں. مجھے تو نظر نہیں آتی CCD کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اصل میں وقوع یہ ہوا تھا, ہمارے علاقے میں ایک نواز شریف پارک ہے, ٹھیک ہے, جو سابقہ پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب کے نام پہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اکثر اوقات میں چھٹی کے ٹائم بچے آؤٹنگ کے لیے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, بچے کرکٹ کھیلنے آتے ہیں. یہ جو کالج محلے کے, ہاں جی ٹھیک ہے, تو تمام سٹی سے بچے کھیلنے کے لیے بھی آتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے بھی آتے ہیں. ویسے بھی محلے کے اکثر بچے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں, آؤٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اس ایریے میں, اس پارک میں آ کے یہ آسم عرف چاچو جو ہے آئس کی پڑیاں بنا کے, تو ادھر کئی بچوں کو وہ چھوٹی چھوٹی بوتلز پہ وہ شیشہ لگا کے, پائپ لگا کے. یار یہ اتنا بڑا سب خطرناک نشہ ہے. جی جی ایسے ہی. میں 25 سال سے صحافت میں ہوں, کرائم رپورٹر ہوں. میں نے دنیا کو چرس پیتے بھی دیکھا ہے, میں نے دنیا کو شراب پیتے بھی دیکھا ہے, میں نے دنیا کو گانجا پیتے بھی دیکھا ہے, میں نے ہر طرح کا نشہ کرتے ہوئے دنیا کو دیکھا ہے. لیکن ان تمام نشوں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں, لیکن جو آئس کا نشہ کرتا ہے وہ بھری جوانی میں مر جاتا ہے, اس کو بڑھاپے کی ضرورت نہیں پڑتی, بڑھاپے تک وہ پہنچتے نہیں ہیں. اور یقین کریں آج کل کی پڑھی لکھی خاتون, میں کیا بتاؤں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اسی نشے کی لات میں لگی ہوئی ہیں. ینگ جنریشن جو ہے وہ ساری تباہ ہو رہی ہے. ٹوٹلی میڈیکل ریسرچ کے مطابق یہ ٹوٹلی 24 منتھ یا 2.5 سال تک زندگی ہے انسان کی. ینگ جو نوجوان بندہ فٹنس میں, بڑے قسمت والے لوگ, بڑی جو ہے وہ والدین کی جن کو دعائیں ہیں,
وہ لوگ اس نشے سے واپس آتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی آتے ہی نہیں میرے خیال میں نہیں آتے، بہت مشکل ہے لیکن اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے ساری یہ پولیس کی سرپرستی میں جو کام ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو پھر چاچو جو گرفتار کیا گیا ہے عاصم عرف چاچو، جی اس کو آپ نے منشیات فروشی کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا؟ اس کو میں نے منع کیا، اس کے خلاف جو ہے نا میں نے ویڈیو بنائی، ادھر ویڈیو بنا کے میں نے تھانے لاری اڈا گیا، خود جا کے ایس ایچ او کو دکھائی، باقاعدہ اس کی جو ہے منشیات کی پڑیاں بنانے کا طریقہ، وہ جو ان کا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ وزن کرنے والا کنڈا، اس پہ یہ کرتے ہوئے یہ ساری میں نے اس کی کوریج کر کے ایس ایچ او کو دکھائی، تو انہوں نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی، 2-4 گھنٹے اس کو بٹھایا، پیسے لیے چھوڑ دیا، پھر اس کو گائیڈ کیا سارا کچھ برآمد ہونے کے بعد بھی ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ آپ شہزاد انجم ایس ایچ او تھا اس وقت جون 2024 میں، 2-4 گھنٹے سب انسپیکٹر ہے، اس کے دونوں بھول اتار لینے چاہیے۔ تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، وہاں کے جو سی پی او ہیں، ڈی پی او ہیں، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو ایسے تھانے دار، ایسے ایس ایچ او، اس کی ریورشن کرنی چاہیے، اس کو ڈسمس کرنا چاہیے، اس کو محکمہ پولیس میں ایک مثال بنا دینی چاہیے، اس کو سمجھ لیں کہ ایک کان بنا کر اس کو لٹکانا چاہیے تاکہ دوسرے کان اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کرے کہ یہ منشیات فروشوں سے پیسے لیتا تھا اور اس کا انجام یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، جی چھوڑ دیا گیا، تو اس کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی کہ یہ جو فلاں صحافی ہے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نام بھی بتا دیا جی۔ اس نے دوسرے دن میں آفس سے گھر جا رہا تھا رام تلائی چوک میں، ایک بڑا مشہور نا ادھر انصاف کمپیوٹر کنڈا ہے، وہاں سے میں گزرا تو میرے پیچھے فائر ہوئے، تو وہ یہ میری لیفٹ سائڈ والی جو لیگ ہے اس میں ٹانگ میں 2 فائر مجھے لگے، میں گر گیا بائک سے، تو وہ بھاگ گئے، چھپے رہے، پولیس نے وہی روایتی انداز میں میڈیکل لیا، ایف آئی آر درج کی، ادھر جا رہے ہیں گھوم پھر کے آگے، بس جی پکڑا، نہیں مل رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو غریب کے بچے مل جاتے ہیں تو بے قصور بے یارو مددگار جو غریب عوام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈکیت بنا کے میں تو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پولیس کی مرضی کے بغیر مسجد سے جوتی کا پاؤں بھی چوری وہ پھر وسیم بھائی یہ ہوا کہ 1 منتھ گزرا، میں دوبارہ چیک اپ کے لیے جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر لیس ہو کے وہ تیاری کر کے میری گلی کی نکر پہ کھڑے ہوئے تھے یہ اسلحہ لے کے سارے بندے، تو انہوں نے مجھ پہ پھر فائرنگ کی۔ اس میں یہ میں ابھی شرٹ آن کیمرہ نہیں دکھا سکتا، یہ میری چیسٹ پہ 4 فائر لگے ہوئے۔ پہلے مقدمے میں آپ کو کتنی گولیاں لگی؟ 2۔ اس میں آپ سٹیبل کتنے دنوں میں ہو گئے؟ میں تقریباً 20-22 دن میں سٹیبل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے صحافت کا دامن نہیں چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد دوسرا وقوع کب ہوا؟ میرا عزم جو ہے وہ اور مضبوط ہو گیا تھا، پکا ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ نے اس لیے چنا ہے، مر جانا ہے پر قانون نہیں چھڑنا۔ نہ کوئی نہیں، ڈر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسرا واقعہ کب ہوا؟ میں گھر سے نکلا، میں اپنا وہ چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو بالکل روڈ پہ چڑھا ہوں تو انہوں نے آگے سے جو ہے نا بریسٹ کھول دیا گولیوں کا، وہ 4 مجھے لگ گئی ادھر سے آگے، پھر میں نے آگے سے گن پکڑ لی، یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ ڈبل فائر ہو گیا اس ہاتھ میں، یہ ابھی بلٹ ہے میرے یہاں پہ، یہ ڈاکٹر اپریٹ نہیں کر رہی، یہ ڈینجر ہے، کہتے ہیں جرمن سے ہوگا، ادھر کی یا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ جو بالکل ہوتی ہے نبض اس کے ساتھ گولی اٹیچ ہے۔ یہ سینے پہ کتنی گولیاں لگی؟ 4۔ کیسے بچ گئے؟ تو بس اللہ نے بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ کہاں سے گولی چھو کے گئی ہے اور کیسے؟ گولی ایک جو ہے یہ دل کی جو وینیں ہوتی ہیں ساری نیچے والی سائڈ پہ، وینوں سے بالکل ہوتے ہوئے گئی ہے، پورا گچھا ہوتا ہے، گچھا اس کو کراس کر گیا تو دیکھ لیں اللہ کی قدرت، ایک وین بھی نہیں ٹوٹی۔ تو دوسری جو ہے دل کی نوک سے گزری ہے اوپر سے ہو کے، 2 یہ جو لگی ہیں یہ ایک پھیپھڑے کے اوپر سے چلی گئی ہے، ایک نیچے سے چلی گئی ہے، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ صحیح بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ گر پڑے؟ پھر میں گر گیا، یہ میری ٹانگ میں ادھر فائر لگے، یہ پورا ادھر میگزین لگی تھی، بریسٹ لگا تھا 6-7 گولیوں کا اکٹھا، یہ میری جو ہے یہ وہ مصنوعی ڈلی ہوئی ہے ابھی اس میں، تو آپریٹ ہوا اس کا، پھر تقریباً اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں آج آپ صحافت نہیں چھڑنی، مر جانا ہے لوگوں نے، سچ کہنا نہیں چھڑنا، سچ کہنا نہیں چھڑنا۔ تو پھر ابھی حالات کیا ہیں؟ حالات وہی ہیں جی، یہ عاصم جو ہے یہ گرفتار ہے، وہ بھی یہ گرفتار کیسے ہوا؟ اس کے خلاف ایک نا 392 کا مقدمہ تھا ڈکیتی کا، پہلے آپ سے مقدمے کو پہلے؟ ہاں جی،
تو اس میں یہ گرفتار ہوا تو پھر اس کی بیلیں جو ہیں وہ خارج ہو گئی ہوئی تھی 324 میں، اس وقت کا یہ گرفتار ہے. باقی ملزم جو ہیں میرے اشتہاری ہوگا یہ، وہ اشتہاریاں پولیس ان کو پکڑ نہیں رہی، گرفتار نہیں کر رہی. فیس بک پہ وہ بڑھ کے مارتے ہیں روز مجھے قتل کر کے سوتے ہیں ویڈیو میں. یہ کر دیں گے، گرنیٹ ماریں گے، اٹھا لیں گے، مار دیں گے، یہ کریں گے، ایسے ہوگا، بس ایسے ہی چل رہا ہے. کیا وہ میں روز جا کے DSP کو دکھاتا ہوں، SHO کو دکھاتا ہوں، تو کہتے ہیں اچھا ملیں گے تو پکڑیں گے، ملیں گے تو پکڑیں گے. یہ تھانہ لاری اڈا ہے اور ضلع گجرات ہے، اور گجرات کے لوگ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو دشمن دار بڑے ہوتے ہیں، دوسرا گجرات کے لوگ جو ہے وہ ان میں بہت ساری ایسے ہی کالی بھیڑیں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو انصاف نہیں دیتے. تو ان منشیات فروشوں کو گرفتار کرنا چاہیے. ابھی دیکھا گیا کہ بھٹ صاحب ابھی راشد گرفتار ہونے والا ہے، ارشاد گرفتار ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ علی حیدر جو ہے وہ گرفتار ہونے والا ہے، ظاہر عباس جو ہے وہ گرفتار ہونے والا ہے. تو کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کہاں گجرات، کہاں لاہور اور کہاں عدالتیں. کوئی خوف نہیں ہے کہ یار ایک ہی بندہ پکڑا ہوا، باقی تو بعد میں اسلحہ لے کر آتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. میرا ایمان اس چیز پہ ہے کہ جتنی اللہ نے زندگی لکھ دی ہے، نہ ایک لمحہ اس سے پہلے اور نہ لمحہ ایک اس کے بعد جو ہے موت آنی ہے، اسی ٹائم پہ آنی ہے. اور میں نہیں ڈرتا ان سے، میں ہر میدان میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. اور ایسے اور بھی جو کرمنلز لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے نصور ہیں، جو عوام کا مستقبل تباہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب جہاں پہ میری ضرورت پڑے گی تو میں انشاءاللہ ان کا. گجرات کے کریمنلز تو آپ کو بخوبی جانتے ہوں گے، وہ انہیں پیچھا نہیں چھڑنا، انہوں نے چھیڑنا. صحیح بات ہے. بس کئی کرمنل تو ایسے نہیں خیر کہتے، کرمنل تو کہتے ہیں یہ بندہ اس کو مار ہی دینا چاہیے، یہ وہ ہمارے کام میں خلل پیدا کرتا ہے. میرے ساتھ بلال بٹ موجود تھے جو گجرات کے رہائشی تھے، جنہوں نے منشیات فروشی سے روکنے پر اپنے سینے پر گولیاں کھائیں، اپنی ٹانگ پر گولیاں کھائیں، اپنے ہاتھ پر گولیاں کھائیں. پہلے واقعے میں اس کو 2 گولیاں لگی تھی اور دوسرے واقعے میں اس کو 13 گولیاں لگیں، اور اس طرح سے 11 گولیاں لگیں، اور اس طرح سے ٹوٹل 2 واقعات میں 13 گولیاں جو ہے وہ بلال بٹ صاحب نے اپنے جسم کے اوپر کھائی ہیں. اور ابھی تک بھی ان کا یہی عزم ہے کہ منشیات فروش ہو، کوئی بھی ایسا 2 نمبر کام ہو گجرات کے اندر، جیسے پہلے میں ایکسپوز کرتا آیا تھا، ابھی اسی طرح سے جو ہے وہ میں ایکسپوز کرتا رہوں گا. لیکن میری ریکویسٹ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس نوجوان صحافی کو مکمل طور پر پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے تاکہ اس کا کوئی قتل نہ کر دے. منشیات فروش تو جس طرح سے بلال بٹ نے بتایا روزانہ کی بنیاد پر یہ کہہ کر سوتے ہیں، بس سویرے بلال بٹ گیا، بندہ بلا لیا ہے، اس کو مارنے لگا ہے، تو اس طرح سے وہ اپنا دل خوش کرتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. صحافی کا جو عزم ہوتا ہے، صحافی کی جو جرت ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوگی، وہ مزید بڑھتی جائے گی. جتنا مرضی بلڈوزر چڑھا لو، جتنا مرضی جیلوں میں ڈال لو، جتنا مرضی تشدد کر لو، میں یہی کہوں گا کہ صحافی جو ہے وہ کبھی جھکتا نہیں، کبھی بکتا نہیں. میں جو لوگ بکتے ہیں ان کو صحافی نہیں مانتا، تو لہٰذا اپنے کام کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کرنی چاہیے. اور ان ملزمان کو جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے، جس طرح سے 4 ملزمان جو ہے وہ ٹوٹل تھے، اور اس میں دیکھا گیا کہ ابھی کچھ ملزمان جو ہے وہ اشتہاری ہیں، ابھی گرفتار نہیں کیے گئے، ان کا گرفتار ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اور جس طرح سے بلال بٹ نے بتایا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ پر مجھے یقین ہے کہ جس دن میری موت آنی ہے، نہ اس سے 1 منٹ پہلے ہوگی نہ 1 منٹ بعد ہوگی، وہی ٹائم مقرر کیا گیا ہے. لہٰذا منشیات فروشوں کو صبح پنجاب سے نکیل ڈالنی چاہیے. اور CCD کو جس طرح سے میدان میں لایا گیا ہے، جس طرح سے وجود میں لایا گیا ہے، تو ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگ جو صحافیوں پر گولیاں چلاتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ جو علاقہ میں خوف کی علامت ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جانی چاہیے. آئندہ جو ہے وہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.